وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. جب میں پہاڑی راستے پر گیا اپنی فیملی کے ساتھ تو پہاڑی دریا کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک ہی دریا تھا جو ایک اس کا منبع ایک کوئی گلیشیئر اس سے وہ دریا نکل رہا تھا اور وہ جس علاقے سے گزرتا جا رہا تھا کیونکہ ہم لوگ بھی ٹریول کر رہے تھے تو وہ جب ہم گلیشیئر سے لے کے زمین تک پہنچے تو اس دریا کے 17 سے زیادہ نام تو میں سن چکا تھا. اس دن میں نے ایک چیز پہچانی کہ جب کوئی حقیقت ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے اس کا منبع سچا ہوتا ہے اس کے وجود کا پہلا قطرہ جہاں سے نکلا اور وہ دریا میں تبدیل ہو گیا اور وہ دریا جہاں سے بھی لوگوں کو فیضیاب کرتا گیا خوراک دیتا گیا تشنگی پیاس کی ختم کرتا گیا پھل پھول اگاتا گیا کھیت کھلیان بناتا گیا وہاں کے متعلقہ لوگوں نے اس کو اپنی اپنی پسند اپنے اپنے عشق اور اس سے فیض حاصل کرنے کے بعد اظہار تشکر میں جو اس کو نام پیش کیا اپنی محبت پیش کی وہ سب الگ الگ ہے. تو کسی کی پہچان بتانے کے لیے اگر میں نے آج جو یہ چپ سائیں سرکار کا ذکر شروع کیا بتا دیا کہ ان کو کچھ لوگ لطیف بھی کہتے تھے کچھ لوگ شبیر بھی کہتے تھے اکثر و بیشتر چپ سائیں کہتے تھے کچھ لوگ صرف بادشاہ جی بلاتے تھے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھا کہ جنہوں نے بادشاہ بھائی بھی کہہ دیا بادشاہ بیٹا بھی کہہ دیا. اپنی آنکھوں کے سامنے پچھلے 20 سالوں میں نے ان بزرگان دین سے سچا اچھا نفیس ہمدرد پیار کرنے والا اور خاموش رہ کے سب کو وہ کسی بھی مسلک سے آیا ہے وہ کسی بھی مذہب سے آیا ہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے نہ اس کی عزت میں فرق کیا نہ اس کو اپنے سے دور بٹھایا اور اس کو فیضیاب کیا. چونکہ بادشاہ جی کا کہنا یہ تھا کہ جو آپ کی دنیاوی بیماریاں ہیں جو آپ کی دنیاوی حرکات سکنات ہیں جو آپ کے دنیاوی رشتوں میں آپ جو بھی اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں دنیاوی لین دین ان تمام معاملات سے دنیاوی طور پر آپ کے تمام معاملات خراب ہوتے ہیں. وہ رشتوں میں دوری ہو وہ بہن بھائیوں میں دوری ہو وہ میاں بیوی میں دوری ہو وہ دوست سے ناراض ہو جائے ان تمام تر معاملات کو انسان خود بیڑا غرق کرتا ہے. تو فقیر کی کوشش ہوتی ہے کسی بزرگ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ احکام الہیہ کے مطابق ان کو صرف پہچان کرا دے کہ تم اپنے رشتوں میں جو یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کی وجہ سے اللہ پاک تم سے ناراض ہو رہے ہیں. حقوق اللہ معاف ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہیں. یہ فقر میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور وہ یہ نقطہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آپ حقوق اللہ اگر آپ ادا کرنے پر آئیں تو حقوق اللہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ابھی آپ کا کوئی اور مسلک ہے کوئی اور مذہب ہے کوئی اور آپ نے کہیں سے کچھ سیکھ لیا ہے تو آپ حقوق اللہ کی ادائیگی آپ کر سکیں یا نہ کر سکیں. حقوق العباد آپ کو خود نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہی حقوق آپ کے لیے بھی ہیں وہی پڑوسی کے لیے بھی ہیں وہی ہمسائے کے لیے بھی ہیں وہی رشتہ داروں کے لیے بھی ہیں. جن حقوق پر آپ خود دعوے دار ہیں اپنے لیے وہی حقوق دوسرا بھی رکھتا ہے. تو جن حقوق آپ کسی سے عزت کے طلبگار ہیں تو پھر آپ کو کسی کو عزت بھی دینی چاہیے. آپ کسی سے امیدوار ہیں کہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہو تو آپ کو بھی دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے. اگر آپ امیدوار ہیں کہ آپ کے گھر والوں کا اور آپ کے رشتہ داروں کا احترام کیا جائے تو آپ بھی لوگوں کے گھر والوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا احترام کریں. فقر میں حقوق العباد
سکھایا جاتا ہے، کیونکہ اگر حقوق العباد کی گندگی انسان کے ساتھ ہو تو وہ کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ کبھی بھی اللہ کے رستے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کوئی آپ کو مجازی طور پر ملتا ہے، استاد کی صورت میں، رہبر کی صورت میں، عالم کی صورت میں، فقیر کی صورت میں، بزرگ کی صورت میں، اور وہ آپ کا حقوق العباد سب سے پہلے آپ کی زندگی کو دھوتا ہے تاکہ آپ صاف ہو سکیں اس وحد اللہ شریک کے سامنے کھڑے ہونے کے۔ وہ اس تربیت کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ کہیں سے تربیت، دیکھیں ہم کتابی علم حاصل کر سکتے ہیں، فزکس، کیمسٹری کا، میتھ کا، اردو کا، انگلش کا، حقوق العباد کا ہمارے پوری کتاب میں، اسلامیات میں کہیں ایک کوئی چیپٹر ہوتا ہے یا اردو میں، اور اس کو پڑھا کے وہ فارغ کر دیتے ہیں، جبکہ جو حقوق العباد ہے وہ ساری زندگی انسان کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ تو حقوق العباد اگر کوئی ہمیشہ پڑھاتا ہے، پوری زندگی پڑھاتا رہتا ہے، وہ بزرگان دین ہے۔ بزرگان دین ہی کوشش آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اللہ کی پہچان، کوئی بھی دین، میں کسی دن اس کے اوپر کوئی اور بھی ایک ولاگ بنا دوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ میں نے 3-4 مذاہب الگ الگ پڑھ کے دیکھے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ چوری کر لو، کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کا حق کھا لو، کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ہے گندگی پھیلانا بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں تو واضح طور پہ موجود ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی نصف ایمان ہے، اس صفائی کی بھی کیفیات ہوں گی۔ وہ صفائی جو ہے وہ جو ظاہری بھی ہو سکتی ہے، باطنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کسی کا بھی مذہب تو یا دنیاوی لیول پر تو کوئی بھی کسی کو نہیں کہے گا کہ برائی سیکھو، لیکن جب وہ حقوق العباد میں آتے ہیں تو وہ جو برائیاں جن کو وہ برائی نہیں سمجھتے اور حلال اور حرام کی پہچان نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں جو طوفان برپا ہوتا ہے، اس حلال اور حرام کی پہچان کے لیے بزرگان دین پاس بٹھا کے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ تمہاری یہ کیفیت، تمہارے یہ برے کام تمہیں کبھی نہ کبھی مجبور کر دیں گے کہ تم اپنے زندگی میں اپنے آس پاس کے رہنے والوں کی زندگی خراب کرو گے، کیونکہ تمہاری کیفیت حرام ہوگی، کیونکہ تمہارے معاملات حرام ہوں گے۔ بزرگان دین کی تعلیم، قطع نظر اس کے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بزرگوں کو نہیں مانتے، قبروں پہ نہیں جاتے، مزاروں پر نہیں جاتے، کہیں پر بھی نہیں جاتے، تو بھائی نہیں جاتے، وہ ایک، میں تو یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہا، وہ تو کہیں کبھی سچی بات بھی کا سفر کبھی ختم ہوا ہے؟ کوئی ایسا نقطہ بتا دیں کہ جو سچ تھا وہ ایک منزل پہ پہنچ کے ختم ہو گیا؟ تو درباروں پر، مزاروں پر ایک حد ہے ان کے چاہنے والوں کی کہ انہوں نے آخری دفعہ اس نقطے پہ دیکھا ان کو۔ وہ لاہوت لا مکان کرنے والوں کو بڑی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جو عشق کا سفر ہوتا ہے وہ لاہوت اور آہوت کے درمیان میں ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے، جو عشق کرتا ہے، جس نے کسی سے کچھ سیکھا ہوتا ہے، جیسے آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں تو اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو آخری دفعہ زمین کے جس حصے میں رکھا، وہ جگہ اور وہ مقام آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کو ہر دکھ سکھ پہ یاد آئے گا، وہ تو آپ اس کو بھول ہی نہیں سکتے کبھی بھی۔ اسی طریقے سے جو بزرگان دین ہیں، جس نے آپ کو سکھایا ہو، پڑھایا ہو، جنہوں نے، جن کی کتابوں سے، جن کے کلام سے، جن کی محبت بھرے ذکر سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہو۔ بابا بلے شاہ دنیا سے چلے گئے، ان کے کلام سے آج تک لوگ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے درمیان کا رشتہ سمجھ رہے ہیں۔ بابا فرید دنیا سے چلے گئے، پر شریعت اور طریقت کے درمیان جو ان کا کمبینیشن انہوں نے سمجھایا، وہ بابا فرید کے ماننے والے وہ کیسے اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں جہاں سے ان کو طریقت اور شریعت
की कम्बिनेशन समझ में आ रही है। जहाँ से इश्क मजाजी और जहाँ से इश्क हकीकी समझ में आ रहा हो, वो बाबा बुल्ले शाह का मज़ार कैसे छोड़ सकता है। फिर जहाँ से कलंदर पाक, जहाँ से इश्क की मस्ती समझ में आ रही हो, जहाँ से आपको कैफियत समझ में आ रही हो, जिसकी ना धमाल की कैफियत वाज़े हो रही है, ना जिसके मातम की कैफियत वाज़े हो रही है, वो इश्क की कैफियत आपको कैसे आप भूल सकते हैं। हमारे बादशाह जी कहते थे कि ढोल के ऊपर खाल लगा के जो बजाते हो ना, उसकी भी वही आवाज़ आती है जो इस जिस्म के पिंजर के ऊपर जो खाल चढ़ी हुई है, जब आप उसको बजाओगे तो उसकी आवाज़ आएगी। तो वो कहते थे कैसे तुम लोगों ने तकसीम की है उस आवाज़ की सदा को जो तुम्हें हक का रास्ता दिखा रही है। डांस करना, नाचना, मुजरा करना, उछल कूद करना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है धमाल से। मैं वाज़े तौर पे आपको बता दूं पहले, ना लोगों को धमाल का मतलब पता है, ना उसकी कैफियत का पता है। वो जो देख के इख्तियार कर लेते हैं, उनके इख्तियार करने में यही हुआ है बुजुर्गान दीन के साथ भी कि उन अहकामात को समझने के बजाय मुरीदों ने जो अपने तरीके से इख्तियार किया, पीर मुरीदा सिरते होंदे, झूठे होन पावे सच्चे। तो ये सच झूठ, ये पीरों मुरीदों के सच झूठ, ये जब पता लगता है कि जब आपको पता लगे कि अकीदा क्या था, उसका आपको बताने का तरीक़ाकार क्या था। तो क्योंकि लोगों को जिन्होंने नहीं सुननी बात या नहीं समझनी बात, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बुजुर्गाने दीन का कभी भी ये तरीका इख्तियार नहीं रहा कि वो तरीक़ाकार ऐसा इख्तियार करें जो इस्लाम के और दीन के मुनाफिक, बजाय इसके कि हम आपस में ये बहस करें कि जो कुछ भी जिस दरबार पर या जिस मज़ार पर हो रहा है वो ठीक हो रहा है। हम आप आपस में ये बात करेंगे कि जो इस दरबार पर हो रहा है, जो इख्तियार किया गया है वो ये नहीं था, जो नहीं इख्तियार किया गया वो ये है। मैं आप लोगों से जो बात करूंगा और इंशाल्लाह तमाम बुजुर्गाने दीन तक जो हमारी रसाई होगी, इनके मज़ारों पर और इनके दरबारों पर और इनके सवाना हयात की जो किताबें हैं, और मखसूस वो सीना गज़ट, जो सीना गज़ट जो उनकी असल तालीमात है। क्योंकि मुझे जिन्होंने बताया बादशाह जी ने, उनका कहना यह था कि कोई भी बुजुर्गान दीन ने कभी भी इस्लाम और शरीयत के खिलाफ कोई मैसेज कन्वे नहीं किया, कोई भी बात नहीं की। मेरे पास एक मिज़ान उन्होंने दे दिया, मेरा काम है उस मिज़ान में तोलना। तो बताने का मकसद ये है कि हम आपस में ये डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह तमाम बुजुर्गान दीन के जो असल अहकामात थे, और जो उनके फॉलोअर्स ने अगर कुछ उसमें कमी बेशी कर दी है, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे आपस में। चूँकि मैं खुद बुजुर्गान दीन के को मानने वाला हूँ, उनको फॉलो करने वाला हूँ, और आज पहली वीडियो भी मैंने उनकी आपको शेयर कर रहा हूँ बादशाह जी की, कि वो ऐसे बुजुर्ग जो चुप थे, सुनते थे, बोल सकते थे, बोलते थे नहीं, और खामोश रह के मेरी आंखों के सामने, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा आपसे, मेरी आंखों के सामने उन्होंने लोगों के मसाइल कुरान और अहादीस से इस तरह बयान किए हैं कि वो सामने सुनने वाला भी हैरान कुन था। आज भी जब ये वीडियो में डालूंगा तो सैकड़ों लोग उनके ऐसे हैं जो उनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिनको उनकी दुआएं लगी हैं, जिन्होंने उनके अहकामात के मुताबिक जो उन्होंने बताया, तो उन्होंने हलाल हराम की तमीज़ करके हलाल रास्ता इख्तियार किया। मैं 20 साल तक मुसलसल कम व बेश उनके साथ रहा हूँ। उनकी तालीमात, जब वो ये कहते थे लोगों से कि मेरे पास कुरान है, मेरे पास हदीस है, उसकी तफसीर मौजूद है, मुझसे कुरान का तर्जुमा सुना करो,
مجھ سے حدیث کے بیانات سنا کرو. کسی نے آ کے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں میں جس بھی مسلک سے ہوں, وہ یہ کہہ رہا تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ جی میں جس بھی مسلک سے ہوں نماز پڑھتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ کیا میری نماز قبول ہے؟ کیا میں اچھا انسان بن جاؤں گا؟ میں نماز تو پڑھتا ہوں, مسلک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میرا مسلک کیا ہے. میں ساری زندگی وہ بات بادشاہ جی کی بھول نہیں سکا. بادشاہ جی نے اشارے سے کہا کہ اگر تم وضو کو بچا لیتے ہو, جو وضو تم صبح کرو گے اور شام تک اپنا وضو بچا لو گے, تو تم سے بڑا ولی کون ہے؟ ان تعلیمات کے ساتھ میں نے بادشاہ جی کی محفل میں ابتدا کی تھی. تو وہ بادشاہ جی جنہوں نے 15-20 سال مسلسل دنیا کو فیض دیا, علم دیا, کلندر نامہ پڑھایا, کلندر کا ذکر بتایا, دوسرے فقراء کی تعلیمات بتائیں, قرآن احادیث سے لوگوں کے مسائل حل کیے. میرے سامنے قرآن کو کھولتے تھے اور سامنے والے نے جو پریشانی بتائی ہے تو اس کو بتاتے تھے کہ اس آیت سے لے کے اس آیت تک تمہارے ترجمہ پڑھو, تمہاری بتائے ہوئے مسئلے کا حل ہے. احادیث کی روشنی بھی اسی طرح لوگوں تک پہنچائی. دیگر مذاہب کے لوگ بھی جو آتے تھے ان کے پاس, ان سے بھی ایک بڑا خاص طریقہ کار تھا, وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر کسی دوسری ویڈیو میں. تو ہم نے آج یہ ٹاپک شروع کیا ہے بزرگان دین کا. بالخصوص آج کی ویڈیو جو بنائی ہم نے, اور بغیر کسی اسکرپٹ کے, بغیر لکھے, بغیر کوئی پوائنٹ لکھے ہوئے, کیونکہ 20 سال تک جن سے تعلیم حاصل کی ہے, جن کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں, اگر میں خود بھی چاہوں تو میں ان کو نوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا, میں لکھ نہیں سکتا. دوسرے فقراء کے متعلق میں لکھی ہوئی باتیں آپ کو بتاؤں گا, کتاب کا حوالہ بھی دوں گا, اور بتاؤں گا بھی کہ یہ کتاب میں نے پڑھی, یہ سوانح حیات انہوں نے لکھی, اور ان کے بزرگوں کے متعلق یہ ہے. لیکن ہم خود بھی اس کے متعلق جائیں گے بھی اور بات بھی کریں گے, اور جہاں کوشش ہماری ہوگی کہ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہ آپ کو زیارات بھی کروائی جائیں اور اس کے متعلق بھی بتائی جائے آپ کو. لیکن یہ پہلی ویڈیو جو میں نے اپنے بادشاہ جی کے لیے تیار کی, اس میں میں نے بالکل ہرگز کوئی چیز تیار نہیں کی, کوئی چیز لکھی نہیں. میں نے وہاں سے شروع کی ہے جو ان کی ابتدا تھی, جو ان کا طریقہ کار تھا, جو وہ بتاتے تھے. وہ نقطے چند تھے, وہ چند نقطے تھے کہ معرفت الہیہ کی تلاش اور حلال حرام کی تمیز کے ساتھ آپ کو جو رستہ صراط مستقیم بتایا جاتا ہے وہ ولایت کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے. توحید, رسالت, امامت یعنی ولایت, اور ولایت کے بعد جو اصحابہ اکرام اور صحابہ اکرام سے جو فقراء میں تبدیل ہوئے, جو بزرگان دین میں تبدیل ہوئے, وہ پیغامات میں کوئی رد و بدل نہیں تھا جو توحید میں تھا, جو رسالت میں تھا, جو امامت اور ولایت میں تھا. تو جنہوں نے اس پاکیزگی کو اور اس پاکیزگی کے احکامات کو, جن بزرگان دین نے اور اصحابہ کرام نے جو پاکیزگی کے ساتھ لے کے چلے ہیں, یہ اس دور کا سب سے بڑا سوشل پلیٹ فارم تھا, یہ سب سے بڑا سوشل میڈیا تھا. جب کمیونیکیشن نہیں تھی تو دنیا کے کونے کونے تک ایک فقیر, ایک بزرگان دین وہ جا کر وہاں تک وہ بات پہنچاتے تھے. اور آج 1400 سال کے بعد بھی جو آپ فقیر کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ سے مسلک کی بات بعد میں کرے گا, وہ آپ سے پہلے بات کرے گا تہذیب کی, وہ آپ سے پہلے بات کرے گا انسانیت کی. اگر آپ کی تہذیب اور انسانیت ٹھیک ہو جائے گی
اور آپ سچ جھوٹ میں تقسیم سیکھ جائیں گے اور آپ کو علم کا شوق ہو جائے گا اور صراط مستقیم پر چلنا چاہیں گے، تو پھر آپ کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ بجائے مسلکوں پہ لڑنے کے، بجائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پر، اللہ کے سیدھے راستے کو تو اختیار کیا جائے۔